اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دین اسلام اور دفاع دشمن کے عزائم اور سرگرمیوں سے باخبر ہونے اور اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں دشمنوں کی جاسوسی اور سراغ رسانی کرنے کی اجازت ہے۔ در حقیقت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے ہی منظم انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں یہ کام عام مخبروں سے لیا جاتا تھا۔ بعد ازاں مدینہ منورہ میں سراغ رسانی کا باقاعدہ شعبہ تخلیق کیا گیا، جس کے پہلے سربراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام سے عیاں ہے کہ پہلے مسلمان جاسوس خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان لڑکے ہی تھے۔ پہلے ہی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ہدایت فرمائی کہ دن بھر کفار مکہ کے ساتھ بیٹھو اٹھو اور جو باتیں سنو وہ شام کو آ کر مجھے بتاؤ۔ اسی قسم کی جاسوسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار خواتین کی گفتگو سن کر انجام دی، اور انہیں دنیا اسلام کی پہلی مسلم سراغ رساں خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بھی کفار کی خبریں لیتے رہتے تھے، اور یوں ان 3 مخبروں کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلومات ملی، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دشمنوں کے منصوبوں اور چالوں سے باخبر رہتے بلکہ انہیں ناکام بھی بناتے رہتے۔ معزز خواتین و حضرات، مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دفاع اور دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونے کی خاطر سب سے زیادہ شعبہ انٹیلیجنس سے ہی مدد لی۔ یوں دشمنوں کی چالوں کا توڑ کر کے مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے، اور آخرکار وہ تاریخی وقت آ پہنچا جب پورے عرب میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آنے والی اسلامی حکومتوں نے بھی منظم اور مربوط انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے۔ در حقیقت یہ یونٹ ہر اسلامی مملکت کی دفاعی جنگ میں فوج کے کان، آنکھ اور بازو بن گئے۔ سراغ رسانوں، جاسوسوں اور مخبروں پر مشتمل یہ وسیع نیٹ ورک دشمنوں کو غالب نہ آنے دیتے۔ رفتہ رفتہ جب یہی شعبہ جاسوسی کمزور ہوئے تو یہ امر بھی اسلامی سلطنتوں کے زوال کا اہم سبب بن گیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں جب انگریزوں نے اسلامی ہندوستان میں قدم جمائے تو وہ تعداد میں بہت کم تھے، اسی لیے انہیں اپنے انٹیلیجنس یونٹوں میں مقامی باشندے بھرتی کرنے پڑے۔ انگریز کے ہندو اور مسلم ایجنٹ عموماً اپنے ہی مذہبی گروہوں میں جاسوسی کرتے۔ ہندوستان میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں نے بڑا ہی جامع انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دیا۔ اسی باعث ملک میں آزادی کے کئی منصوبے ناکام ہوئے، جن میں تحریک ریشمی رومال بھی شامل ہے۔ 20ویں صدی تک آئی بی یعنی آل انڈیا انٹیلیجنس بیورو برطانوی ہند کی بنیادی خفیہ ایجنسی بن گئی۔ اس کا انتظام پولیس کے افسروں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس ایجنسی کے سویلین مخبر اور جاسوس قصبوں اور دیہاتوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ برطانوی ہند حکومت نے MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس بھی بنا رکھی تھی، مگر اس خفیہ ایجنسی کا دائرہ کار صرف فوج تک محدود تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان میں انٹیلیجنس سرگرمیاں بہت بڑھ گئیں۔ جرمن اور جاپانی خفیہ ایجنسیوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں نے مزید خفیہ ادارے قائم کیے، جن میں SOE یعنی اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو نمایاں ہے۔ اسی خفیہ ایجنسی کے ہندوستانی اور برطانوی ایجنٹوں نے برما میں جاپانیوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں کی اور انہیں وہاں مستحکم نہیں ہونے دیا۔ ناظرین اکرام، اگست 1947 میں ہندوستان 2 ملکوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم میں تقریباً ہر چیز کا بٹوارا ہوا۔ بھارتی فوج یوں فائدے میں رہی کہ اسے دہلی میں برطانوی فوج کا جمع جمایا ہیڈ کوارٹر مل گیا۔ وہیں MI سمیت دیگر خفیہ ایجنسیوں کا انفراسٹرکچر بھی مربوط حالت میں موجود تھا۔ یوں نئی بھارتی حکومت کو اپنا انٹیلیجنس نظام کھڑا کرنے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو نئے سرے سے اپنا انٹیلیجنس شعبہ تعمیر کرنا پڑا۔ تب ملکی وسائل ہی کم نہ تھے بلکہ تجربہ کار ماہرین جاسوسی کا فقدان بھی تھا۔ بہرحال حکومت برطانوی ہند کی IB میں شامل جو مسلمان افسر اور ماہرین پاکستان آئے، انہی پر مشتمل پاکستان IB کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وطن عزیز کی پہلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو بدقسمتی سے جنگ کشمیر میں دشمن کے خلاف مؤثر کردار ادا نہ کر سکی، چنانچہ بھارتی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان IB کے افسر اور کارکن
अंदरूनी मुल्क इंटेलिजेंस मामलात का तजर्बा रखते थे, जबकि गैर मुल्की सरजमीन पर इन्हें सुराग रसानी की हसास और नफीस तरीन सरगर्मियां अंजाम देना पड़ी, तो ना तजर्बाकारी के बायस वो इनको सही तरीके से ना निभा सके। पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत ने फैसला किया कि दुश्मन के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने की खातिर नए खुफिया इदारे कायम किए जाएं, यानी खाक से नया ढांचा बनाना पड़ा। क़याम पाकिस्तान के वक्त शोबा जासूसी से मुतल्लिक सिर्फ एक तरबियती इदारा स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हिस्से में आया। इसी स्कूल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरों और माहिरीन ने जासूसी और सुराग रसानी की तरबियत पाई और दिफाए वतन को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन इकराम, आज जिस इंटेलिजेंस इदारे से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ख़तरा महसूस करते हैं, इसका क़याम 1948 में अमल में लाया गया। किसी भी मुल्क के कौमी इंटेलिजेंस इदारे का काम दुश्मन की चालों, खुफिया साजिशों और मुल्क को दरपेश खतरात को कबल अज वक्त बेनकाब करके मुल्क को बिलवासा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, और यह किरदार ISI ने बखूबी निभाया। यही वजह है कि गुज़श्ता कई सालों से ISI मकबूलियत की आलमी दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त है। इंटरनेट पर जारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 में दुनिया की 10 बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की ISI अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पहले नंबर पर रही। इसराइल की मुसाद दूसरे, बरतानिया की MI6 तीसरे, अमरीकी CIA चौथे, चीन की MSS पाँचवें, जर्मनी की BND छठे, रूस की FCB सातवें, फ्रांस की DGSI आठवें, भारतीय राह नौवें और ऑस्ट्रेलिया की ASI 10वें नंबर पर रहीं। इसके अलावा 2011 में भी ISI ने अपना एजाज़ बरकरार रखा, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल अमरीकी CIA इसराइल की मुसाद को 7वें नंबर पर धकेल कर खुद दूसरे नंबर पर आ गई, और भारत की खुफिया एजेंसी राह तरक्की करके 8वें नंबर पर पहुंच गई। 2012 में भी ISI टॉप 10 नंबर्स पर रही। इसी तरह 2013 और फिर 2015 में भी ISI ने अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, पाकिस्तान के मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि ISI की क्वालिटी ऑफ कमांड एंड कंट्रोल पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की एजेंसियों से भी आला है। यही वजह है कि अमरीकी खुफिया इदारे अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान के एटमी हथियारों का सुराग नहीं लगा सके। ISI सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के मुल्कों के इंटरनल सिक्योरिटी को ट्रेनिंग देने वाली एजेंसी है। सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ट्रेनिंग ISI ने ही दी। नाज़रीन इकराम, ISI का सबसे पहला हदफ पाकिस्तान, दुश्मन ममालिक, अनासर, इदारे और शख्सियात हैं। ये हदफ क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक बदस्तूर कायम है। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई। इसलिए बाज़ औक़ात पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें और अनासर ISI को अपना हदफ बनाकर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर और क़ुव्वतें ये जानती हैं कि जब तक ये इदारा कायम है उस वक्त तक वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकती, और इनकी तमाम साजिशें जंग की नौबत लाए बगैर ही यह इदारा नाकाम बना देता है। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए ये बात इंतहाई हैरत अंगेज़ है कि तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क का दिफाई इदारा अपने महदूद बजट में इस कदर तरक्की कर चुका है कि ये न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की एजेंसियों को भी हर मैदान में मात दे रहा है। इसकी कामयाबियों में सोवियत यूनियन के मामले में अपने मकासद किसी बड़ी जंग लड़े बगैर हासिल करना काबिल सताइश है, और दुनिया की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक मिसाल है। रूस की इस वक्त की बेहतरीन खुफिया एजेंसी KGB पाकिस्तान ISI से मुकाबला करने और वसी एशिया में सोवियत यूनियन के मफादात की हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। ISI की कामयाब तारीख में कभी दोगले एजेंट या गद्दार नहीं देखे गए। इसने आगाज से लेकर ही अपने जोहरी हथियारों की हिफाजत की और जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती को ख़त्म किया। पाकिस्तान को अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और रूस की मदद से दो टुकड़ों में तकसीम करने वाला भारत आज भी हमारी ISI से डरता है, और अब इसराइल भी बाकायदा डरने लगा है। भारतीय राह और पाकिस्तान की ISI हमेशा से ही एक दूसरे की हरीफ चली आ रही है, मगर फतह हमेशा ISI के मुकद्दर में आई है। ISI ने भारतीय फौजी हमलों और खुफिया फौजी मशकों की फाइलें इंदिरा गांधी की मेज पर पहुंचने से पहले ही गायब कर दी थी। यूं भारतीय फौज के हमले से पहले ही पाकिस्तानी फौज होशियार हो गई और मोर्चाबंदी कर दी। कुछ नाक़दीन का कहना है कि अगर ISI इतनी ही ताकतवर है तो इसे अपने ही पहलू में बैठा उसामा नजर क्यों नहीं आया। GHQ और मेहरान बेस पर होने वाले हमले, आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स पर खुदकश हमले होते रहे, लेकिन ISI को खबर ना हुई।
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سندھ، بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں شورش برپا تھی اور پورے ملک میں خودکش دھماکے ہو رہے تھے، ایسے میں دشمن ملکوں کا ISI کو خطرہ سمجھنا ایک انہونی سی بات لگتی ہے۔ لیکن ان سب کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ ایک وقت میں شاید ہی کسی ملک میں اس قدر خفیہ ایجنسیاں سرگرم ہوں۔ مزید المیہ یہ ہے کہ عدم استحکام کا شکار ہمارا سیاسی نظام ان خفیہ ایجنسیوں کے اہداف کے حصول میں مددگار اور معاون ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 40 سے زائد ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں۔ صرف بلوچستان میں 21 ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں گڑبڑ پھیلا رہی ہیں، جبکہ اکیلی ISI پس پردہ رہ کر ان تمام ایجنسیوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا رہی ہے۔ اتنی ایجنسیوں کی موجودگی کے باوجود بھی اگر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں اور کراچی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں پاکستانی حکومت کی علمداری ہے تو اس کا کریڈٹ ISI کو ہی جاتا ہے۔ پاکستان مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ فوج شورش زدہ علاقوں میں پھنسی رہے، مگر ISI فوج کو پھنسانے کے بجائے اس کا خود توڑ کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر محدود فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرتی ہے۔ افواج پاکستان ضرورت پڑنے پر ہی ملکی دفاع کے لیے جنگ کرتی ہیں، مگر اس دفاعی جنگ کی باری بعد میں آتی ہے اور ISI کی دفاعی جنگ ان اداروں سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ISI کے کئی کارنامے ایسے ہیں جو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکی۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ISI موجود ہے اس کی پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش یا براہ راست کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ISI دن رات پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے۔ یہ لوگ گمنام ہیرو ہوتے ہیں، نہ نظر آتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں ان کی قربانیوں سے یہ ملک چلا ہوا ہے۔ ساری دنیا، پاکستان کے کچھ سیاستدان، پاکستان کے سارے دشمن ISI کے خلاف ہیں، مگر یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ لیبیا، شام، عراق، مصر اور دوسرے ممالک کے پاس پاکستانی فوج اور ISI نہیں ہے، اس لیے وہ ملک ختم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل، بھارت، CIA سے تھک گئے ہیں کہ ہم نے اربوں خربوں ڈالر ضائع کر لیا، مگر ہم اکیلی ISI کو نہ ہرا سکے۔ اب پاکستانی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو ISI کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، ISI پائندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔